बिलआखिर मुल्ला उमर की सवाने उम्री और इनकी कारगुजारी मंजर आम पर आती जा रही है। इस सिलसिले में कई सहाफ़ी इस बात की तगोदो कर रहे हैं कि किसी तरह मुल्ला उमर की कारगुजारी और इनकी सवाने उम्री के मुतालिक दरियाफ्त कर सकें और ये जान सकें कि कैसे एक शख्स ने लाखों की फौज जो हर तरह की जदीद टेक्नोलॉजी से लेस थी उसको तिगनी का नाच नचाने पर मजबूर कर दिया था। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने महज अल्लाह के तवक्कुल और उसके भरोसे पर अपने आप को सुपर पावर कहने वाली ताकतें सोवियत यूनियन और अमेरिका को शिकस्त देकर ये साबित कर दिया कि जो अल्लाह ताला पर तवक्कुल और कामिल यकीन रखते हैं उनके लिए मादी वसाइल कुछ माने नहीं रखते। और आज तो गैर मुस्लिम भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि ऐसी शख्सियत सदियों में भी मुश्किल से ही पैदा होती है जो बगैर वसाइल और बगैर मादी ताकत के ना सिर्फ लड़ता हो बल्कि नामालूम जगह से बैठकर जांबाज सिपाहियों की क़यादत करता हो और अमेरिका जैसी ताकत को नाको चने चबवाता हो। नाज़रीन कराम, डच सहाफ़ी जिनका नाम बेटी डैम है, उन्होंने मुल्ला उमर की सवाने उम्री पर किताब लिखी है और इस तहकीक पर 5 साल सर्फ किए हैं। इस दौरान उन्होंने मुतअद्दिद तालिबान रहनुमाओं से भी इंटरव्यूज लिए हैं और इसी किताब में डच सहाफ़ी ने इस बात का एतराफ़ किया है कि उनकी सवाने उम्री जानकर ये महसूस होने लगा है कि जैसे वो वलीउल्लाह के दर्जे पर फायज हो चुके हों। यही नहीं बल्कि उन्होंने मुल्ला उमर के वलीउल्लाह होने के मुताल्लिक चंद ऐसे वाक़यात का भी जिक्र किया है जिससे हर जी शऊर इंसान को ये ज़रूर महसूस होगा कि कोई न कोई ऐसी बात ज़रूर थी जिसकी वजह से मुल्ला उमर को ये मकाम हासिल हुआ था। डच सहाफ़ी के इक़्तबासात और लोगों की आरा पर मुश्तमिल हम आपको ऐसी 5 वजूहात बताएंगे जिससे ये साबित होता है कि अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर एक मुजाहिद के साथ साथ वलीउल्लाह के दर्जे पर फायज हो चुके थे। वो कौन सी 5 वजूहात हैं, ये जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, कम से कम 5 वजूहात ऐसी हैं जो मुल्ला उमर के वलीउल्लाह होने पर दलालत करती हैं। नंबर 1, इबादत। मुल्ला अब्दुल जब्बार उमरी, जिन्होंने कमो बेश जिंदगी के 12 साल मुल्ला उमर के साथ गुजारे थे, उन्होंने डच सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए इंकिशाफ किया है कि मुल्ला उमर इंतहाई कम गो इंसान थे। वो किसी से गुफ्तगू नहीं करते थे और अगर गुफ्तगू करते तो आवाज़ बहुत धीमी होती थी। मुल्ला उमर तन्हाई पसंद थे और तन्हाई में रहकर इबादत करना पसंद करते थे और वलीउल्लाह की निशानी ये होती है कि वो तन्हाई में अल्लाह की इबादत को तरजीह देते हैं। इसी तरह उनका मजीद कहना था कि मुल्ला अब्दुल जब्बार उमरी और मुल्ला उमर एक साथ रहने के बावजूद आपस में बातचीत सिर्फ उसी वक्त होती थी जब दोनों एक साथ नमाज के लिए वुजू कर रहे होते। इसी तरह जब मुल्ला उमर की दाढ़ी सफ़ेद होने लगी तो वो बाकायदा मेहंदी लगाया करते थे। इसी तरह डच सहाफ़ी के मुताबिक उनका ज़्यादातर वक्त कुरान और हदीस पढ़ते गुजरता और उनका कहना था कि इससे उन्हें मुसर्रत मिलती थी। वो अक्सर कुरानी आयात अपने साथी अब्दुल जब्बार उमरी को सुनाते। अब्दुल जब्बार उमरी का कहना था कि कुरान और हदीस के अलावा मुल्ला उमर ने कुछ नहीं पढ़ा था। इसी तरह वो देर तक एक ही जगह पर मुराकबा कर रहे होते। मुल्ला अब्दुल जब्बार कहते हैं कि एक दफा उन्होंने मुल्ला उमर को दीवार से टेक लगाकर बैठे देखा। उनकी आंखें बंद थीं। अब्दुल जब्बार को खदशा हुआ कि मुल्ला उमर सो रहे हैं, कहीं इनकी नमाज कज़ा ना हो जाए। लिहाजा उन्होंने मुल्ला उमर को हिलाकर जगाने की कोशिश की। मुल्ला उमर इस पर बरम हो गए। ताहम अगले खाने पर उन्होंने अब्दुल जब्बार उमरी से माजरत कर ली और बताया कि वो इबादत में मसरूफ थे। इसी तरह मुल्ला अब्दुल जब्बार का कहना था कि उनके पास पुराना नोकिया फोन था जिसमें सिम नहीं थी। मुल्ला उमर कभी भी फोन पर बात नहीं करते थे, ताहम वो इस फोन में अपनी आवाज में कुरानी आयात रिकॉर्ड करते जो बाद में खुद ही सुनते रहते। इसी तरह मुल्ला अब्दुल जब्बार उमरी का कहना था कि उनको अरबी जबान में महारत हासिल थी और वो बाज औकात अपने साथी के साथ क्लासिक अरबी बोलते। मुल्ला अब्दुल जब्बार उमरी का कहना था कि उनको आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होता चला गया कि मुल्ला उमर वलीउल्लाह के दर्जे पर पहुंच चुके हैं और इन्हें इल्हाम भी हुआ करता था।
اور بعض اوقات وہ ان الہامات کو تحریری شکل میں لانے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی الگ زبان ایجاد کی تھی اور اس زبان میں انہوں نے 4 موٹی نوٹ بکس بھر دی جو ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یعقوب کے حوالے کر دی گئیں۔ ڈچ صحافی کا کہنا تھا کہ یہ خصوصیات کسی ولی اور بزرگ ہی میں پائی جا سکتی ہیں، جس طرح ان کا رہن سہن اور ان کا عبادت کا طریقہ کار اور دیر تک اللہ کی یاد میں محو رہنا اور مراقبہ کرنا، یہ ساری باتیں اس چیز کو ثابت کرتی ہیں کہ ملا عمر ولی اللہ کے درجے پر فائز ہو چکے تھے۔ نمبر 2، ملا عمر کے انتقال کے دن انوکھا واقعہ۔ ڈچ صحافی بیٹی ڈیم کے مطابق ملا عمر کا انتقال 23 اپریل 2013 کو ہوا تھا۔ ملا عبدالجبار عمری کا کہنا تھا کہ انتقال والے دن ایسا واقعہ رونما ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ملا عبدالجبار کا کہنا تھا کہ ان دنوں گرمی اور خشکی کا موسم تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ملا عمر کے انتقال والے دن آندھی آ گئی اور ژالہ باری ہونا شروع ہو گئی، اور ژالہ باری اتنی شدید تھی کہ بڑے بڑے اولوں نے امریکی بیس پر تباہی مچا دی۔ امریکی ایئر بیس پر ٹاسک فورس فیلکن نامی 80 سے زائد ہیلی کاپٹر موجود تھے، اور وہ 80 ہیلی کاپٹر ژالہ باری کے نتیجے میں تباہ ہو گئے، یعنی پوری بریگیڈ کے نصف سے زائد ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکے تھے، اور 80 ہیلی کاپٹر کا ایک ہی ساتھ تباہ ہو جانا جنگوں کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا جسے دانستہ طور پر چھپایا گیا۔ ڈچ صحافی کہتی ہیں کہ انہیں ملا عبدالجبار عمری کی اس بات پر یقین نہ آیا جب انہوں نے خود ریسرچ کی اور 23 اپریل 2013 کا امریکی میگزین دیکھا تو واقعی وہاں پر یہ خبر موجود تھی کہ ژالہ باری کے نتیجے میں امریکی فوج کے ہیلی کاپٹر تباہ ہو گئے تھے۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ایسا واقعہ کسی خاص بزرگ یا ولی کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے۔ اسی طرح ناظرین کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے بھی خود تحقیق کی اور 23 اپریل 2013 جو کہ ملا عمر کے انتقال کا دن ہے، اس دن کی خبروں کو تلاش کیا تو ہمیں امریکی ایئر بیس کی ویڈیو نظر آئی جو کسی نے 23 اپریل کو یوٹیوب پر اپلوڈ کی تھی۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس دن کس طرح امریکی ایئر بیس پر ژالہ باری ہوئی تھی اور اس ژالہ باری نے تباہی مچا کر رکھ دی تھی۔ یہ ویڈیو آپ ملاحظہ کیجئے۔ اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ملا عمر کے انتقال والے دن کتنی شدید ژالہ باری ہو رہی تھی اور اس کے نتیجے میں کتنی تباہی ہوئی۔ نمبر 3، کامیاب جہاد۔ ملا عمر کو دنیا کے ان کمانڈروں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے جنہوں نے بغیر وسائل کے محض ایمانی طاقت کے بلبوتے پر 2 سپر پاورز کو شکست دی۔ اسی طرح نیٹو افواج کو جس میں 40 سے زائد ممالک کی فوجیں شامل ہیں انہیں بھی شکست دی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ دان اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ گوریلا جنگ کی تاریخ میں سب سے لمبی اور مشکل جنگ اگر کسی نے لڑی ہے وہ ہے طالبان، جن کی قیادت ملا عمر کیا کرتے تھے۔ طالبان نے پہلے 10 سال تک سوویت یونین سے جنگ لڑی اور انہیں شکست دی، پھر 18 سال تک امریکی اور نیٹو افواج سے جنگ لڑی اور بالآخر امریکہ بھی طالبان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکا ہے اور امن کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ناظرین کرام، بے سر و سامانی کے عالم میں لڑائی صرف وہی لڑتے ہیں جو جذبہ ایمانی اور شوق شہادت سے لبریز ہوتے ہیں اور جن کا یقین اور توکل اللہ کی ذات کے سوا اور کسی پر نہیں ہوتا۔ افغانستان کے مجاہدین نے ثابت کر دیا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں جنگیں لڑی
جا سکتی ہیں اگر اللہ پر کامل یقین ہو۔ اور وقت نے بھی ثابت کر دیا کہ اللہ نے کس طرح مجاہدین کی مدد اور نصرت کی۔ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اللہ ان کی مدد اور نصرت ضرور فرماتا ہے۔ اور آج دنیا بھی یہ نظارہ اور یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ وہ ملا عمر جس کے سر کی قیمت امریکہ نے مقرر کی تھی، وہ افغان طالبان جن کو دہشت گرد کہا جاتا تھا، انہی لوگوں کے ساتھ آج امریکہ مذاکرات کر رہا ہے۔ اور آج امریکی افواج افغانستان سے نکلنے پر رضامند ہو چکی ہیں۔ پوری دنیا امریکہ اور نیٹو سے سوال پوچھ رہی ہے کہ اگر یہی کام کرنا تھا تو پہلے کر لیتے۔ جب امریکہ اور نیٹو کے اربوں ڈالر اس جنگ کی نظر ہو گئے اور حاصل وصول کچھ نہ ہوا تو اب ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور مجبوراً طالبان سے امن کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ نمبر 4، عاجزی اور انکساری۔ ملا عمر انتہائی عاجزی اور انکساری اور سادگی کا پیکر تھے۔ 19 سال تک تحریک طالبان کے سربراہ ہونے کے باوجود دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ نہ ذاتی گھر تھا اور نہ کوئی بینک اکاؤنٹ تھا، اور نہ تو وہ نمود و نمائش کے شوقین تھے اور نہ پروٹوکول کے محتاج تھے۔ افغانستان کے حکمران بننے کے بعد کابل کے عالی شاہ قصر صدارت میں قیام کی بجائے قندھار میں ہی اپنی سابقہ رہائش میں قیام پر قناعت کی۔ سادگی کی انتہا یہ تھی کہ دیکھنے والا شخص نہیں پہچان سکتا کہ یہ واقعی امیر المومنین تھے۔ اسی طرح جس گھر میں آخری دنوں میں قیام تھا وہ بھی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اس کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مٹی کے گھر میں وہ رہائش پذیر تھے۔ نمبر 5، اللہ پر توکل۔ ملا عمر وہ مجاہد تھے جو اللہ کے توکل اور بھروسے پر وقت کے فرعونوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ سوویت یونین سے جنگ ہو یا امریکہ سے، ہر محاذ پر اللہ کے بھروسے پر لڑتے رہے۔ یہاں تک کہ جب 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ افغانستان پر قبضہ ہو جائے گا اور مجاہدین یہاں سے راہ فرار اختیار کر جائیں گے، لیکن ملا عمر نے دوبارہ جہاد کا اعلان کیا اور کہا کہ جس طرح سوویت یونین کو شکست دی، اب یہ شکست امریکہ کا مقدر بن جائے گی، اور افغان قوم کو یقین دلایا کہ دین کی راہ میں مشکلات آتی ہیں لیکن جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں وہی سرخرو ہوتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ امریکہ کے آگے جھکنے اور اس کی تابع داری میں موت آنے سے بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں کفار سے لڑتے ہوئے شہادت مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ افغان مجاہدین نے دوبارہ صف بندی کی اور پہاڑوں میں رہ کر قابض فوج کے خلاف گوریلا جنگ لڑی جو نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ اور آج امریکہ بھی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ جنگ میں کیا رکھا ہے، امن اور بات چیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح ملا عمر کے قریبی ساتھیوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے سوویت یونین کے اتنے ٹینک تباہ کیے کہ ان کی تعداد کو گننا محال ہے، اور جب بھی مجاہدین کسی مشکل کا شکار ہوتے یا دشمن کا کوئی ٹینک تباہ نہیں ہو پا رہا ہوتا تو ملا عمر کو بلایا جاتا، جن کو RPG-7 چلانے کی مہارت حاصل تھی، اور وہ ایک ہی نشانے میں ٹینک کو تباہ کر دیا کرتے تھے اور ان کا کوئی نشانہ نہیں چوکتا تھا، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کی خاص نصرت اور مدد تھی۔ اور اسی جنگی مہارت اور کمالات کی وجہ سے تمام مجاہدین نے اور 1500 علماء کرام نے متفقہ طور پر ملا عمر کو امیر المومنین مقرر کیا تھا۔ اسی طرح ملا عبد الجبار عمری بتاتے ہیں کہ امریکی فوج نے 2 مرتبہ اس گھر کی تلاشی لی جس میں ملا عمر ہوتے تھے، لیکن دونوں دفعہ ملا عمر ان کو نظر نہیں آئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کی خاص نصرت تھی اور اللہ ہی ان کی حفاظت کرتا تھا۔ اسی طرح ڈچ صحافی بیٹی ڈیم کا یہ انکشاف کرنا کہ امریکی فوج کے اڈے سے قریب رہتے ہوئے بھی امریکی ان کو تلاش نہ کر پائے، یہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ ملا عمر اللہ کے ہاں خاص مقام حاصل کر چکے تھے۔